جس روز ہاشمی خاندان میں ارمان کی پیدائش ہوئی اس روز انہوں نے اپنے پوری برادری میں بہت زیادہ تحفے تحائف بھجوائے اور خوشیاں منائی اور اپنے گھر کے سامنے اس قدر آتش بازی کی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ یہاں پر کسی بہت بڑی کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے یا کسی کی شادی کا جشن ہے۔ دراصل ہاشمی خاندان میں بیٹوں کی پیدائش پر اسی طریقے سے جشن منایا جاتا تھا اور بیٹیوں کی پیدائش پر وہ روایتی انداز میں ناخوش تو نہیں ہوتے تھے لیکن اس طرح سے جشن بھی نہیں مناتے تھے۔ حسن صاحب کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں اور وہ سبھی شادی شدہ تھے، لیکن قسمت کی کرنی کچھ ایسی تھی کہ ان کے تینوں بیٹوں اور دونوں بیٹیوں کے گھر ابھی تک یا تو اولاد نہیں ہوئی تھی یا پھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی حسن صاحب کی اولاد کے گھر میں پہلے بیٹے کی پیدائش کے طور پر ارمان ہاشمی کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اس مرتبہ جشن کے لیے بہت پیسہ لگایا تھا اور ان کے یہاں خوشیاں بھی ہمیشہ سے زیادہ جوش و خروش سے منائی جا رہی تھیں۔ ارمان کی پیدائش حسن صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے کے گھر پر ہوئی تھی اور ان سے بڑے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے یہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہو چکی تھی، جبکہ حسن صاحب کی باقی 2 اولادوں کی گود اب تک نہیں بھری تھی۔ ارمان کی پیدائش کے بعد حسن صاحب کی باقی اولادوں کے یہاں بھی بیٹے اور بیٹیوں کی پیدائش ہوئی اور ہر مرتبہ بیٹے کی پیدائش پر بہت جشن منایا گیا اور پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، لیکن کبھی بھی اس انداز سے جشن نہیں منایا گیا اور نہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا جیسے ارمان کی پیدائش پر کیا گیا تھا۔ آخرکار ارمان اس خاندان کا سب سے بڑا چشم و چراغ تھا اور سب اس سے محبت بھی ایسے ہی کرتے تھے جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے اتری کوئی اور ہی مخلوق ہو، چاہے اس کے دادا دادی ہوں یا نانا نانی، ماں باپ ہوں یا تایا تائی ہوں یا پھر اس کی پھپھو ہوں، ہر کوئی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ باقی بچے یہ دیکھ کر کچھ حد تک ارمان سے دور رہنے لگے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے ان سے بھی اسی طرح کی محبت کی جائے جیسے ارمان سے کی جاتی ہے، لیکن باقی بچوں کو وہ محبت نہ مل پائی جس کی وجہ سے ارمان سے وہ لوگ بچپن سے ہی چڑھنے لگے تھے۔ ارمان خود بھی کسی سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ارمان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے وہ اپنے تمام کزن سے دور ہی رہتا اور وہ اپنے تمام کزنز میں بہت مغرور مشہور تھا، لیکن سب سے زیادہ ارمان سے اس کے بڑے تایا کی بیٹی امل چڑھتی تھی جو ارمان سے 5 سال چھوٹی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے والد سب سے زیادہ محبت اس سے کریں، لیکن اس کے والد سب سے زیادہ محبت ارمان سے کرتے تھے کیونکہ ان کے یہاں 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تھی، ایک امل جو ارمان سے 5 سال چھوٹی تھی اور دوسری نمرہ جو ارمان سے 3 سال اور امل سے 8 سال بڑی تھی۔ ان کے ہاں کسی بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ ارمان سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ رکھتے تھے، جبکہ ارمان کے دوسرے تایا کے یہاں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی پیدائش ہو گئی تھی۔ ان کی دونوں اولادیں ارمان سے چھوٹی تھیں، وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ ارمان کو اتنا بھی سر نہیں چڑھاتے تھے جتنا کہ امل کے والد ارمان کو اپنے سر چڑھاتے، یوں لگتا تھا جیسے ارمان انہی کی اولاد ہو۔ ارمان بھی اپنے تایا کی ہر بات مانتا تھا، بلکہ وہ تمام بڑوں کی بات مانتا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھا، لیکن اس کے تمام کزنز کو یہی لگتا تھا کہ وہ ہر کسی کے سامنے اچھا بننے کے لیے اور سب کی نظروں میں آنے کے لیے سب کی بات مانتا ہے اور سب کی مدد کرتا ہے، اور وہ سب اس وجہ سے ارمان سے خوب چڑھتے تھے۔ ارمان جس اسکول میں پڑھتا تھا امل کا اس کے والد نے اسی اسکول میں داخلہ کروایا تھا، لیکن ارمان کو اس بات پر اعتراض تھا کہ اس کی کزن اس کے اسکول میں کیوں پڑھے، کیونکہ اس کے باقی سارے کزنز اس اسکول میں نہیں پڑھتے تھے جہاں پر ارمان پڑھتا تھا، بلکہ وہ سب کسی دوسرے اسکول میں جاتے تھے۔ لیکن امل کی باری میں نہ جانے کیا سوچ کر اس کے والد نے اسے ارمان کے اسکول میں داخلہ دلوا دیا، اور یہیں سے ان دونوں کے مابین ایک سرد جنگ سی چھڑ گئی تھی کہ تایا جان کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، امل سے یا پھر ارمان سے۔ ارمان جہاں وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتا رہتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امل کا اسکول بدلوا دیا جائے، وہیں پہ امل کی ہمیشہ سے یہی ضد رہتی کہ وہ اس اسکول میں تعلیم حاصل کرے گی یا پھر سرے سے اسکول جائے گی ہی نہیں، کیونکہ وہ پڑھنے میں بھی کافی اچھی تھی اور اس کی کوئی شکایت بھی نہیں آتی تھی، لہٰذا اس کے والد نے کبھی اس کا اسکول بدلنے کے متعلق نہیں سوچا اور اسے اسی اسکول میں تعلیم کو جاری رکھنے دیا۔
اور یوں ہی اس سرد جنگ کے چلتے آخرکار عمل اسی اسکول میں موجود رہی جہاں سے ارمان میٹرک کر کے چلا گیا. اور جیسے ہی ارمان اس اسکول سے پاس آؤٹ ہوا، اگلے سال ہی عمل نے بھی اپنا اسکول بدل لیا اور وہ اپنی بڑی بہن کے اسکول جانے لگی. یہ دیکھ کر تو ارمان کو اور بھی زیادہ غصہ آیا اور اسے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ آج تک عمل نے اس کی ضد میں اس کے اسکول میں پڑھا تھا، اور جیسے ہی ارمان اسکول سے پاس آؤٹ ہو گیا تو عمل بھی اپنی بڑی بہن کے اسکول جا کر پڑھنے لگی. عمل ہر چھوٹی چھوٹی بات میں اپنا اور ارمان کا مقابلہ کرنے لگی، اور اگر عمل کے والد ارمان کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز بھی بازار سے خرید لاتے تو عمل رو رو کر پورا گھر بلکہ پورا محلہ ہی سر پر اٹھا لیتی کہ اس کے لیے وہ چیز کیوں نہیں لائی گئی. عمل کی یہ ضد دیکھ کر پھر عمل کے والد ارمان اور عمل دونوں کے لیے ایک جیسی چیز لانے لگے، اور تب عمل کو یہ اعتراض ہوتا کہ اس کے والد جو چیز اس کے لیے لاتے ہیں وہ چیز ارمان کے لیے کیوں لے کر آتے ہیں. حالانکہ ارمان کو چیزوں کی کمی نہیں تھی اور اس کے والد بھی اس کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آتے تھے، لیکن ارمان کو عمل کو چڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا. اس لیے وہ جان بوجھ کر عمل کے سامنے اپنے تایا سے چیزوں کی فرمائشیں کرتا، اور جب وہ فرمائشیں اس کی تایا پوری کرتے تو پھر عمل کو روتا دیکھ کر ارمان کو سکون ملتا. ارمان اس بات سے انجان نہیں تھا کہ عمل اس سے بہت زیادہ چڑھتی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر عمل کی اس چڑ کی وجہ کیا ہے. لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر عمل کو اس سے اس قدر مسائل ہیں تو وہ بھی اسے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. اب ارمان کو جب کبھی موقع ملتا وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا جس سے عمل چڑھتی یا رونے لگ جاتی. عمل اس بات کو بخوبی جانتی اور محسوس کرتی تھی کہ ارمان جان پوچھ کر اسے پریشان کرتا ہے، اور وہ اسی بات کی شکایت کئی مرتبہ اپنے والدین سے بھی کر چکی تھی. لیکن اس گھر کے تمام بڑے لوگ ارمان سے محبت میں اس قدر بے خبر تھے کہ انہیں کبھی بھی ارمان کی کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی تھی، اور کوئی بھی عمل کی شکایت کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا. نہ ہی کبھی کسی نے ارمان کی کسی بھی کام میں روک ٹوک کرنے کی کوشش کی تھی. اور یہی وہ بات تھی جو ارمان کو بہت زیادہ شے دیتی تھی، اور اس کا جو دل چاہتا وہ وہی کرتا تھا. بچپن میں تو ارمان بہت زیادہ فرما بردار اور بڑوں کی بات ماننے والا اور ان کی خدمت کرنے والا اور سب کی مدد کرنے والا تھا. لیکن جوں جوں اس کی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے وہ بری صحبت کا شکار ہونے لگا اور اس کی حرکتیں بھی خراب ہونے لگیں. اب وہ سچ میں بہت زیادہ مغرور بن کر گھومتا تھا اور تمام لوگوں کو کسی چونٹی سے زیادہ کی حیثیت نہیں دیتا تھا، اور اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اسے کبھی بھی اپنے کسی بھی عمل کی جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی. اب اس کا جب دل چاہتا وہ اپنے کسی بھی کزن سے لڑ پڑتا، چاہتا تو ان سے ہاتھا پائی کرنے لگ جاتا، اور کبھی کبھار اپنے دوستوں سے انہیں پٹوا دیتا. اگر کوئی بھی ارمان کی شکایت کرنے کی کوشش کرتا تو گھر کے بڑوں سے بھی اسے ڈانٹ پڑتی، کیونکہ گھر کے بڑوں کے مطابق تو ارمان سے زیادہ سلجھا ہوا نوجوان اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھا. اسی بری صحبت کا اثر تھا کہ وہ ارمان جس کی اپنے اسکول میں ہمیشہ اول پوزیشن آتی تھی اور سب سے زیادہ نمبر آتے تھے، کالج میں آ کر اس نے پڑھائی پر توجہ دینا بالکل کم کر دی، اور بہت ہی مشکل سے وہ اپنے پیپرز میں پاس ہوا. لیکن اس مرتبہ بھی اس کی یہ ناکامی اس کے گھر والوں کی آنکھیں کھولنے میں ناکام رہی، اور اس نے بہت آرام سے اپنے گھر والوں کے سامنے کالج کی خراب ساکھ کو مورد الزام ٹھہرا دیا اور اپنا دامن صاف صاف بچا لیا. اس کی اس بات پر اس کے تمام گھر والوں نے یقین بھی کر لیا، کیونکہ حسن صاحب اور ان کی اولادیں بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بلکہ وہ سب لوگ ہی زمیندار تھے، اور انہیں بہت زیادہ شوق تھا کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں. ارمان کیونکہ سب سے بڑا بیٹا تھا، لہٰذا وہی اس وقت کالج میں موجود تھا، کیونکہ ان کے ہاں لڑکیوں کو اسکول کے بعد مزید پڑھانے کا رواج نہیں تھا. لہٰذا ارمان کی بات پر یقین کرنے کے سوا اس کے گھر والوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. نہ ہی کسی اور شخص میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ارمان کے گھر والوں کو اس کی سچائی کے بارے میں بتا پاتا کہ اس کے کم نمبرز کی ذمہ داری اس کے کالج والوں کی نہیں بلکہ اس کی اپنی ہے. لیکن عمل کو اس کی یہ کہانی کھٹکتی تھی، اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ ارمان کے کم مارکس میں اس کے کالج والوں کی نہیں بلکہ اس کی اپنی غلطی ہے، اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت بھی کر کے دکھائے گی. اس چیز کو ثابت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ خود بھی کالج میں تعلیم حاصل کرتی
अमल ने अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बचपन से ही मेहनत शुरू कर दी और हमेशा बहुत ज़्यादा नंबर लेने लगी। जब उसका मैट्रिक का रिजल्ट आया तो उसने नुमायां कामयाबी हासिल की और उसे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप पर दाखिले की ऑफ़र दी गई। तब उसने अपने वालिदैन के सामने बहुत ज़्यादा ज़िद की और उसके वालिदैन ने उसका शौक़ देखते उसे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी। दरअसल लड़कियों को ना पढ़ाने के पीछे सबसे बड़ी वजह हसन साहब थे, जिनकी दकियानूसी सोच ये थी कि लड़कियों की पढ़ाई का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब अमल की कॉलेज में जाने की उम्र हुई तब तक हसन साहब का इंतकाल हो चुका था। लिहाजा अमल की ज़िद के आगे उसके वालिदैन राज़ी हो गए और उसे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। वैसे भी उनके पास पैसों की कमी नहीं थी और अब तो अमल को स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल रहा था, तो फिर उन्होंने अमल की बात मानने में कोई कबाहत महसूस नहीं की। अमल ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और वो खूब दिल लगाकर पढ़ने लगी। अरमान की तरह ही कॉलेज में अमल को भी बुरी सोहमत में जाने के बहुत से मौके मिले, लेकिन उसने अपने मकसद को सामने रखा और उसका एक ही मकसद था कि उसे इस कॉलेज से पास होकर बहुत अच्छे नंबर हासिल करने हैं, ताकि वो सबको बता सके कि अरमान ने जो इस कॉलेज पर इल्ज़ाम लगाया था वो महज एक इल्ज़ाम था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। 2 साल भी यूं ही गुजर गए और वही हुआ जो अमल चाहती थी। उसी कॉलेज से पास आउट होने के बावजूद जिससे अरमान पास आउट हुआ था, अमल ने बहुत अच्छे नंबर्स हासिल किए और तब उसने दबे लफ्ज़ों में सबको बताने की कोशिश की कि स्टूडेंट के नंबर्स भी कभी भी कॉलेज वालों की गलती नहीं होती। जो स्टूडेंट्स जितनी मेहनत करते हैं उन्हें उतने ही नंबर मिलते हैं और जो स्टूडेंट मेहनत नहीं करता उसे नंबर्स नहीं मिलते। लेकिन उसके घर वालों ने उसकी किसी बात पर कान नहीं धरे। अरमान और बाकी तमाम लड़के इस वक्त यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल कर रहे थे और मुख्तलिफ डिग्रीज़ की मुख्तलिफ क्लासेस में मौजूद थे। अमल ने एक मरतबा फिर मज़ीद पढ़ाई जारी रखने के लिए ज़िद शुरू कर दी, लेकिन इस मरतबा उसके घर वाले उसकी बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने के लिए उसे शहर में शिफ्ट होना पड़ता। अरमान और तमाम लड़के तो शहर में एक घर खरीद कर वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन उस घर में अमल का रहना मुमकिन नहीं था और उसके घर वालों की गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी कि उनके घर की जवान लड़की किसी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करे। लेकिन दूसरी तरफ अमल भी अपनी ज़िद की पक्की थी। उसने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। उसने भूख हड़ताल भी कर दी। वो किसी सूरत अपनी बात से पीछे हटने को राज़ी ना थी। अरमान अगर घर का सबसे बड़ा बच्चा था तो अमल घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता करके घर के बहुत से लोग अमल की तरफ होने लगे और सभी अमल के वालिद को इस बात के लिए राज़ी करने लगे कि वो अमल को यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दे दे। लेकिन एक मसला था कि आखिर दूसरे शहर जाकर अमल पढ़ाई कैसे कर सकती है। इस बात का हल ये निकाला गया कि अमल यहाँ अपने घर की भरोसामंद मुलाजमा के साथ शहर के घर में रहेगी और हर हफ्ते अपने घर वापस आया करेगी। अमल को भी इस बात से कोई मसला नहीं था कि उसे हर हफ्ते गांव से शहर और शहर से गांव जाना पड़ेगा, और यही एक रास्ता था जिसके ज़रिए उसके वालिद उसे शहर जाकर तालीम मज़ीद जारी रखने की इजाज़त दे रहे थे। तो वो बखुशी रज़ामंद हो गई कि वो शहर में एक भरोसेमंद मुलाजमा के साथ रह लेगी, और इस तरह अमल ने शहर जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के अपनी बात को मनवा लिया। जब ये बात अरमान को पता चली तो उसका रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा बुरा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की उसकी ज़िद में यूनिवर्सिटी की तालीम तक हासिल करने शहर पहुंच जाएगी। उसके बाकी किसी भी कज़न को कोई मसला नहीं था, लेकिन अरमान ने इस फैसले की भरपूर मज़म्मत की थी, और सिर्फ मज़म्मत ही नहीं की थी बल्कि वो गांव वापस आकर अपने ताया से इस मुतल्लिक बहुत बहस भी कर चुका था कि उन्हें अमल को शहर नहीं भेजना चाहिए। लेकिन उसके ताया अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे मजबूर थे, और जब वो एक मर्तबा उसे इजाज़त दे चुके थे तो अब वो शहर जाने से उसे रोक नहीं सकते थे। अरमान के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था कि इस मर्तबा उसके ताया उस पर अपनी बेटी को तरजीह दे रहे हैं और उसकी बात नहीं मान रहे। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वो जलते कुड़ते वापस शहर चला गया था। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके अमल को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेने देगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिससे अल्लाह रखे उससे कौन छके। तो अमल का भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी की
بہت اچھی فیلڈ میں داخلہ ہو گیا اور ارمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امل بھی شہر کے ایک گھر میں شفٹ ہو گئی تھی جو کہ اس کے والد نے اس کے لیے خریدا تھا، اور اس نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ ارمان نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو ضرور امل کو اس کی پڑھائی مکمل کرنے سے روکے گا۔ دراصل اسے امل سے ایک بلا وجہ کی چڑ ہو چکی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ امل صرف اور صرف اس کی ضد میں پڑھائی کر رہی ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اپنی ضد مکمل کرے اور امل کو پڑھائی نہ کرنے دے تاکہ وہ ہمیشہ امل سے ایک قدم آگے رہے۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس نے جتنے بھی پینترے آزمائے تھے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اور آخرکار امل یونیورسٹی جانا تو شروع ہو چکی تھی۔ انہیں دنوں گھر میں امل کی بڑی بہن کی شادی کی باتیں شروع ہو گئیں، کیونکہ اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا، اور سب نے یہ سوچا تھا کہ جیسے ہی امل اور ارمان اور باقی سب لڑکوں کا سیمسٹر بریک شروع ہوگا تو امل کی بڑی بہن کی شادی کر دی جائے گی۔ سب لوگ اس بات سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ یہ گھر کی پہلی شادی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ گزر چکے تھے، اور ان 6 ماہ میں امل کا پہلا سیمسٹر مکمل ہو چکا تھا، اور وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھر آ چکی تھی، جہاں اس کی بہن کی شادی بھی سر پر تھی۔ امل نے اب تک اپنی کوئی تیاری نہیں کی تھی، اس لیے اب اس نے روزانہ ہی مارکیٹ کے چکر لگانے تھے تاکہ وہ اپنی تیاری بھی مکمل کر لے، اور اس کی بہن کی جو تیاری رہ گئی ہے وہ ساری چیزیں بھی خرید لے۔ یوں تو امل روزانہ ڈرائیور کے ساتھ اور اپنی ساری کزنز کے ساتھ شاپنگ کرنے جایا کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا جس نے امل کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس روز امل اپنی بہن کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی، کیونکہ ان لوگوں کو شادی کے فنکشن کے زیور سونے کی دکان سے فائنل کرنے تھے، اس لیے امل کی بہن کا جانا ضروری تھا، تو وہ دونوں ہی ڈرائیور کے ساتھ سونار کی دکان پر چلی گئی۔ جب وہ وہاں سے واپس آ رہی تھی تب امل کی بہن کو اس کا منگیتر نظر آ گیا، اور اس کے منگیتر نے اس سے فرمائش کی کہ وہ گھر تک اس کے ساتھ جائے۔ پہلے پہل تو ان دونوں نے ہی منع کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر امل کی بہن نے اپنے منگیتر کی بات مان لی، اور وہ اس کے ساتھ گھر جانے کے لیے نکل گئی، اور اس نے امل کو ڈرائیور کے ساتھ گھر آنے کو کہا۔ جب اس کی بہن جا چکی تو امل نے سوچا اب اسے بھی فوراً گھر چلے جانا چاہیے، اس لیے وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر جانے کے لیے نکل گئی، لیکن راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ امل گاڑی میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی، اور ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسی وقت وہاں پر ارمان کی گاڑی آ گئی، اور اس نے اپنے گھر کی گاڑی وہاں کھڑی دیکھی تو اپنی گاڑی روکی اور ڈرائیور سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ جب ڈرائیور نے اسے بتایا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اس نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی ٹھیک کروا کے لے آئے، اور گاڑی میں جو بھی بیٹھا ہے اسے ارمان کے ساتھ بھیج دے۔ ارمان کو یہی لگا تھا کہ امل اور اس کی بہن دونوں گاڑی میں بیٹھی ہوں گی، لیکن جب اس نے امل کو اکیلے گاڑی سے اترتے دیکھا تو اسے کافی حیرانگی ہوئی، لیکن اس نے امل سے کچھ بھی پوچھنے کے بجائے امل کی گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی اور اسے گھر کی جانب لے گیا۔ وہ دونوں حالانکہ چچا زاد تھے، لیکن ان لوگوں کے ہاں اس طریقے سے کسی بھی لڑکی اور لڑکی کا اکیلے ساتھ آنا جانا اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی کے پیش نظر ارمان نے امل کو گھر کے گیٹ کے پاس اتار دیا تھا تاکہ اندر کوئی ان دونوں کو ساتھ جاتا ہوا نہ دیکھے، اور اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ امل بھی اتنی نادان تو نہیں ہے کہ وہ اندر جا کر سب کو بتا دے کہ وہ ارمان کے ساتھ اکیلی آئی ہے۔ لیکن ان دونوں کی قسمت کچھ ایسی تھی کہ جیسے ہی امل ارمان کی گاڑی سے اتری تو اس کی برادری کے چند لوگ جو کہ اس کی بڑی بہن کی شادی کے سلسلے میں اس کے گھر آ رہے تھے، ان لوگوں نے امل اور ارمان کو ایک ساتھ دیکھ لیا، اور انہوں نے گھر کے اندر جا کر یہ بات گھر کے بڑوں کو بتا دی۔ گھر کے بڑوں کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، انہوں نے فوراً ارمان اور امل کو عدالت میں بلا لیا اور دونوں کو سخت سنانے لگے۔ حالانکہ وہ دونوں اپنے گھر کے لاڈلے تھے، لیکن اپنے خاندان کی پرانی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے اس گھر کے بڑے اپنے لاڈلوں کو بھی عدالت میں کھڑا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ امل اور ارمان دونوں ہی بات کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی بھی ان دونوں کی بات سننے کو راضی نہیں تھا۔ آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں یہ بات آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ اب ایک طرف تو امل کی بڑی بہن کی شادی سر پر تھی،
اور دوسری طرف یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ ارمان اور عمل کو ہی اس مسئلے کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ عمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسا رواج ہے کہ اگر وہ ارمان کے ساتھ اکیلے آئی ہے تو اس بات کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہی اگر وہ ڈرائیور کے ساتھ واپس آتی تو کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ آخرکار بہت سوچ بچار کے بعد ارمان کے والدین نے عمل کے والد کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، ارمان اور عمل کی منگنی کر دی جائے، اس طرح سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ عمل کے والد کو بھی یہ بات مناسب لگی اور وہ تو یہی چاہتے تھے کہ عمل اور ارمان کی منگنی کر دی جائے، کیونکہ اس پورے واقعے کے بعد عمل کا رشتہ ملنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ بیٹی کا باپ ہونے کی وجہ سے خود سے یہ بات نہ کر پائے تھے، اور اب جب ان کا بھائی ان کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ لیکن یہ بات جب عمل اور ارمان کو معلوم ہوئی تو دونوں ہی ہتھے سے اکھڑ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ آپی، مجھے ارمان بھائی سے شادی نہیں کرنی، وہ کتنے روڈ ہیں، ان جیسے سڑیل انسان کے ساتھ میں کیسے گزارا کروں گی؟ ارمان نے سوچا وہ عمل سے جا کر بات کرے اور وہ دونوں مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالے، لیکن جو ہی وہ عمل کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو اس نے اندر سے عمل کی آواز سنی جو اپنی بہن سے ارمان کی برائیاں کر رہی تھی اور ارمان سے شادی نہ کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ جب ارمان نے عمل کی یہ بات سنی تو وہ اچانک سے رک گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ تو اس کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ وہ عمل کو پریشان کر سکتا ہے اور اس کی ضد بھی توڑ سکتا ہے۔ اب ارمان نے سوچ لیا تھا کہ وہ عمل سے ہی شادی کرے گا، حالانکہ وہ ہمیشہ سے کسی سمجھدار لڑکی کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کس ضد کے تحت عمل سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا، اور نہ صرف شادی کے لیے راضی ہوا بلکہ اس نے اپنے والد صاحب کو جا کر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ عمل کی بہن کی شادی کے موقع پر عمل اور ارمان کی منگنی کرنے کی بجائے ان دونوں کا نکاح کروا دے، تاکہ کسی کو بھی کسی قسم کی بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ارمان کے والد کو یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور انہوں نے اپنے بھائی سے دونوں بچوں کے نکاح کی بات بھی کر ڈالی، لیکن جب یہ بات عمل کو پتہ چلی تو اس نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا کہ اسے ارمان سے منگنی ہی نہیں کرنی تھی، تب وہ نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عمل کی بہن کی شادی کے تمام فنکشنز ختم ہو گئے اور عمل اور ارمان کے نکاح کا دن آ گیا۔ آخری وقت تک عمل اپنی بہن کو کہتی رہی کہ اسے ارمان سے نکاح نہیں کرنا ہے، لیکن اس کی بہن نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اور کچھ ہی دیر میں اس کے کمرے میں اس کے والد مولوی صاحب کے ساتھ آ گئے۔ وہ چاہے جتنی بھی ضدی اور اکھڑ ہوتی، لیکن اپنے والد کی عزت سب کے سامنے خراب نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے مولوی صاحب کو اجازت دے دی اور یوں وہ ارمان کے نکاح میں چلی گئی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نکاح ارمان نے کس سوچ کے تحت کیا ہے اور اب عمل کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ نکاح کے بعد ارمان اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تو وہ چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ ارمان بھی وہیں آ کر تھوڑا دور بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی عمل اپنے بستر سے کھڑی ہونے لگی، لیکن ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا ہونے سے روک دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر عمل کو بہت عجیب لگا کہ ارمان اس نکاح سے اتنا زیادہ خوش کیوں ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے یہی سمجھتی تھی کہ ارمان اسے ناپسند کرتا ہے۔ لیکن جب اسے پتا چلا کہ نکاح کرنے کی بات ارمان نے کہی ہے، وہ تب سے بہت زیادہ الجھن کا شکار تھی کہ آخر ارمان کو کیا ہو گیا۔ ابھی وہ یہ سوال اس سے نہیں پوچھ سکتی تھی، لیکن ارمان کی اگلی بات نے تو عمل کے 14 طبق ہی روشن کر دیے۔ جانے من تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ارمان کی یہ بات سنتے ہی عمل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ کبھی بھی ارمان سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں رکھ سکتی تھی۔ تیار ہو جاؤ، میں بہت جلد ہماری رخصتی کی بات بھی ابا جان سے کرنے والا ہوں۔ اب تو تم سے دور رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو یہ چند دن بھی گن گن کر گزار رہا ہوں۔ عمل جو ابھی ارمان کی پہلی بات کا کوئی جواب نہ دے سکی تھی، کیونکہ وہ حیرت کے سمندر سے نکل ہی نہیں پائی تھی کہ ارمان کی دوسری بات نے اسے مزید پریشان کر دیا۔
وہ تو ابھی اس نکاح کو ہی قبول نہیں کر پائی تھی اور ارمان رخصتی کی بات کر رہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اگر ارمان نے ایک مرتبہ گھر میں رخصتی کی بات کر دی تو کوئی بھی عمل کی بات نہیں مانے گا اور اس کی رخصتی کر دی جائے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ارمان کو بھی کسی طریقے سے رخصتی کی بات سے منع کر دے فی الحال، لیکن وہ کچھ بھی کہہ پاتی اس سے پہلے ہی ارمان وہاں سے اٹھ کر اس کا گال تھپ تھپا کر اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے باہر چلا گیا اور امل وہیں بیٹھی رہ گئی۔ 2 دن گھر میں گزارنے کے بعد اور اپنے کمرے میں چھپے رہنے کے بعد تیسرے دن امل نے سوچا اب وہ واپس شہر جا کر اپنی پڑھائی جاری رکھے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ اپنے والد صاحب کے کمرے میں گئی تو وہاں پر اس کے سر پر حیرت کا ایک نیا پہاڑ ٹوٹا جب اس کے والد نے اسے بتایا کہ اب وہ شہر ارمان کے ساتھ ہی آنا جانا کیا کرے گی، اور اسے شہر میں بھی جب کہیں جانا ہو تو وہ ارمان کے ساتھ جایا کرے گی، اور اب وہ ڈرائیور کے ساتھ کہیں نہیں آیا جایا کرے گی۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آ گئی۔ وہاں پر پہلے سے ہی ارمان بھی موجود تھا۔ سب کے وہاں آ جانے کے بعد ارمان کے والد صاحب نے ارمان کو کہا کہ آج تم شہر جاتے ہوئے امل کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ یہ بات وہ پہلے بھی ارمان کو بتا چکے تھے، لیکن سب کے سامنے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ان دونوں کو اگر کوئی ساتھ بھی دیکھے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ارمان نے سب کے سامنے فرما برداری سے سر ہلا دیا اور کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر باہر صدر دروازے کی طرف جانے لگا، اور جاتے جاتے اس نے امل کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ امل کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بھی وہاں سے اٹھی اور صدر دروازے کی طرف جانے لگی۔ باہر جا کر اس نے دیکھا کہ ارمان گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ جا کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی کہ ارمان نے گاڑی کا آگے والا دروازہ کھولا اور اسے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پچھلی مرتبہ جب امل ارمان کے ساتھ گھر واپس آئی تھی تو وہ گاڑی میں پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ کر واپس آئی تھی۔ اب جب وہ آگے کی سیٹ پر بیٹھی تو اس کے بیٹھتے ہی ارمان نے کہا، جب تمہیں پیچھے بٹھا کر لایا تھا تب تم میری کزن تھی، لیکن اب تم میری بیوی ہو تو میرے ساتھ آگے بیٹھنے کا حق صرف تمہارا ہے۔ امل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارمان کو آخر ہو کیا گیا ہے اور وہ اس طریقے کی بات کیوں کر رہا ہے۔ اس نے ارمان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ارمان نے گاڑی حویلی سے باہر نکال دی اور روڈ پر جاتے ہی ارمان نے گاڑی میں گانا چلا دیا۔ گانے کے بول سن کر امل کے ہاتھوں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ ابھی ہاتھ بڑھا کر گانا بند کرنے ہی والی تھی کہ ارمان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے گانا بند کرنے سے روک دیا، اور پھر سارا راستہ وہ امل کا ہاتھ تھامے رہا۔ امل نے سارا راستہ کئی مرتبہ ارمان سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ جتنی مرتبہ یہ کوشش کرتی ارمان اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیتا، اور اس نے سارا راستہ امل کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ آخرکار امل کے شہر والے گھر کے سامنے ارمان نے گاڑی روکی، اور امل کی گاڑی سے اترنے کے بعد وہ خود بھی گاڑی سے اتر گیا۔ اس کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر امل کو حیرت ہوئی کہ آخر وہ کیوں گاڑی سے اتر رہا ہے، لیکن اس نے اپنی حیرت کو قابو میں رکھا اور چپ چاپ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن جب اس نے ارمان کو بھی اپنے پیچھے پیچھے آتے دیکھا تو وہ خود کو خاموش نہ رکھ سکی اور ارمان سے پوچھنے لگی، آپ کہاں آ رہے ہیں؟ اس کا سوال سن کر ارمان کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، اور اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پر مسکان سجا کر اسے جواب دیا، پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو اس کے گھر چھوڑنے آیا ہوں، کیا تم مجھے گھر کے اندر نہیں بلاؤ گی؟ اس کی بات سن کر امل کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ارمان کو گھر کے اندر بلانا چاہیے یا نہیں، لیکن یوں باہر کھڑا رہنے سے بھی کچھ حاصل نہیں تھا، اسی لیے آخرکار اسے مجبوراً ارمان کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے کر جانا پڑا۔ گھر میں موجود ملازمین ارمان اور امل کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے جلدی سے دونوں کی خاطر مدارت کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ امل کو یہ سب بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد ارمان یہاں سے چلا جائے تاکہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر سکے اور سوچ سکے کہ آخر اس کے ساتھ ان دنوں میں ہوا کیا ہے۔ کہا تو وہ اپنی بہن کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے اپنے گھر واپس گئی تھی، اور اب جب وہ یہاں واپس آئی ہے تو وہ خود کسی کے نکاح میں بندھی ہوئی ہے، لیکن ارمان تھا کہ جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
چائے پینے کے بعد جب ملازمہ نے اس سے کھانے کے متعلق پوچھا تو اس نے اپنی فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ ملازمہ کو تھما دی اور ملازمہ فوراً ہی کچن میں جا کر اس کی فرمائشوں کے کھانے بنانا شروع کر چکی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے امل اپنے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بس کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر واپس باہر آ گئی۔ کھانے کی میز پر ارمان نے امل سے دوبارہ رخصتی کی بات چھیڑی جو اپنے نکاح کی رات بھی کر چکا تھا، اور اس نے امل سے کہا کہ وہ اسی ہفتے اپنے والد صاحب سے رخصتی کی بات کرنے والا ہے۔ امل اسے منع کرنا چاہتی تھی لیکن ارمان نے بات بدل دی اور اس نے امل کو کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد امل بہت دیر تک سوچتی رہی کہ آخر ارمان میں یکدم اتنی تبدیلیاں کیسے آ گئیں۔ وہ تو ہمیشہ امل سے چڑھتا تھا، تو آخر وہ کیوں اس قدر جلدی مچا رہا ہے؟ پہلے اس نے نکاح کے لیے بھی بہت جلدی کی اور اب وہ رخصتی بھی فوراً چاہتا ہے۔ ارمان کا رویہ امل کی سمجھ سے باہر تھا۔ امل جانتی تھی کہ کچھ بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا وہی جو اس کے والد فیصلہ کریں گے، لہٰذا اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس متعلق کچھ نہیں سوچے گی اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی سوچ کر امل سو گئی اور پھر صبح اٹھ کر وہ اپنی یونیورسٹی چلی گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمان اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ اور اگلے ہی ہفتے اسے جب اپنے گھر سے کال ریسیو ہوئی تو اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ارمان اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ ارمان نے اپنے گھر والوں سے رخصتی کی بات بھی کر لی تھی اور اس کے گھر والے مان بھی گئے تھے۔ امل کو لگا تھا کہ ارمان جتنی بھی جلدی کر لے اس کے پاس کم از کم 6 ماہ کا وقت تو ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمان کی بات گھر والے اس قدر فوراً مان جائیں گے۔ اور اسے یہ جان کر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اس کی رخصتی اگلے ماہ طے کر دی گئی تھی، یعنی اس کے پاس اپنا سیمسٹر مکمل کرنے تک کا وقت نہیں تھا۔ لیکن اسے اس بات کا سکون تھا کہ ارمان بھی چونکہ شہر میں ہی رہتا ہے تو وہ یہاں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر لے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ارمان کا شادی کرنے کا مقصد کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اس کی رخصتی کا دن آن پہنچا تھا۔ اس نے اپنی شادی کی تیاریوں میں بہت زیادہ شوق سے حصہ نہیں لیا تھا، لیکن کسی نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی اور سب کو یہی لگ رہا تھا کہ امل اپنی پڑھائی میں مصروف ہے، اسی لیے وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں حصہ نہیں لے رہی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ امل شادی سے خوش نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ارمان کے ارادے جانتا تھا۔ جیسے ہی ان دونوں کی رخصتی کا دن آیا اور امل رخصت ہو کر ارمان کے کمرے میں آن پہنچی تو ارمان کو لگا کہ وہ جیت چکا ہے اور اب جو وہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ وہ اس رات اپنے کمرے میں گیا اور اس نے امل کو ہیروں کا ایک ہار بطور منہ دکھائی دیا، لیکن اس وقت بھی اس نے اپنے ارادوں کو امل کے سامنے ظاہر نہ کیا، بلکہ وہ بہت نارمل ایکٹ کرتا رہا۔ وہ دونوں اپنی اپنی یونیورسٹی سے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے کر آئے تھے اور دونوں نے وہ 1 ہفتے کی چھٹیاں حویلی میں ہی گزاری، جہاں دونوں ہی سب کے سامنے ایک دوسرے سے بالکل نارمل میاں بیوی کی طرح پیش آتے رہے۔ امل کبھی کبھی ارمان کے رویے سے بہت خائف ہوتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک پل میں ارمان اتنا اچھا بنتا تھا اور دوسرے ہی پل امل کو لگتا تھا جیسے وہ ناٹک کر رہا ہے۔ لیکن امل نے آہستہ آہستہ خود کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی سوچ کی حد تک محدود ہے اور ارمان واقعی میں اسے پسند کرتا ہے اور اس نے اسی پسند کے تحت امل سے شادی کی ہے۔ 1 ہفتے تک جب ارمان اس سے اچھے انداز میں پیش آتا رہا تو امل نے بھی اپنا رویہ بہتر کر لیا اور وہ ارمان کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ جب وہ ارمان کے ساتھ شہر واپس جا رہی تھی تو اس کے دل و دماغ میں کسی قسم کا کوئی خوف یا پریشانی نہیں تھی اور اسے یہی لگا تھا کہ اب وہ ارمان کے ساتھ جا کر ہنسی خوشی رہے گی۔ وہ پرانی باتیں بھول چکی تھی، لیکن شہر جا کر جب اسے اصلیت کا سامنا کرنا پڑا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو پرانی باتیں بھول چکی تھی، لیکن ارمان کوئی بھی پرانی بات نہیں بھولا تھا۔ جس دن وہ دونوں شہر پہنچے تو اگلے دن ان دونوں کی یونیورسٹی کی چھٹی کا آخری دن تھا۔ اس رات امل اپنے اور ارمان کے کپڑے اگلے دن کے لیے تیار کر رہی تھی۔ جب ارمان اس کے پاس آیا اور اس نے امل سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ امل نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا کہ ہم دونوں کے کل یونیورسٹی جانے کے لیے کپڑے نکال کر رکھ رہی ہوں
تاکہ صبح زیادہ پریشانی نہ ہو۔ اس کی بات سن کر ارمان نے اسے اس قدر حیرت سے دیکھا کہ عمل کو لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے، لیکن ابھی وہ ارمان سے پوچھتی کہ اس سے پہلے ہی ارمان نے اپنی بات شروع کر دی، اور اس کی بات سن کر عمل کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ارمان نے اسے کہا تھا، تم سے کس نے کہا کہ اب تم یونیورسٹی جاؤ گی؟ عمل اس کی بات کا جواب نہ دے سکی کیونکہ عمل کو اس کی بات سمجھنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ عمل اسے حیرت سے دیکھتی رہی تو ارمان نے اس کی حیرت کم کرنے کے لیے کہا، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں یونیورسٹی جا کر کیا کرنا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے یہاں کی بہو بیٹیاں نوکری نہیں کرتی؟ تو جب تمہیں کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے تو پھر یونیورسٹی جانے کا کیا فائدہ؟ لیکن ارمان، میں تو پہلے بھی پڑھ رہی تھی، اور اب آپ تو جانتے تھے کہ میں یونیورسٹی جاتی ہوں، تب تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ آپ کو میری پڑھائی سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے۔ ہاں، میں نے اس وقت اس لیے نہیں کہا کیونکہ تب تو میری بیوی نہیں تھی، لیکن مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ میری بیوی یونیورسٹی جائے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں گھر واپس آیا کروں تو میری بیوی کسی اور کام میں مصروف نہ ہو، بلکہ وہ اپنی ساری توجہ مجھے دے۔ لیکن اگر تم یونیورسٹی جایا کرو گی تو تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے وقت کہاں بچے گا؟ ارمان، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پڑھائی کرنا میرا شوق ہے، اور اگر آپ کو میری پڑھائی سے اعتراض تھا تو آپ یہ بات ہماری شادی سے پہلے کرنی چاہیے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں پڑھائی کا کوئی شوق نہیں، اور تم نے یونیورسٹی میں داخلہ صرف اور صرف میری ضد میں لیا تھا، اور یہ بات میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے بھی تم سے شادی تمہاری اسی ضد کو توڑنے کے لیے کی تھی، تاکہ جب تم میرے نکاح میں آ جاؤ اور میری بیوی بن جاؤ تو اس کے بعد تم میری مرضی کی تابع ہو جاؤ، اور پھر میں تمہیں یونیورسٹی جانے سے روک سکوں۔ ارمان کی آواز سن کر عمل کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ نہ صرف اس کا پڑھائی کا شوق ختم کیا جا رہا تھا، بلکہ وہ جو یہ سمجھنے لگی تھی کہ اس کا شوہر اسے پسند کرتا ہے، تو اسے یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ اس کے شوہر نے صرف اور صرف اس کی ضد توڑنے کے لیے اس سے شادی کی تھی، اور عمل نے ارمان کی ضد میں ضرور یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اسے پڑھائی کا شوق بھی ضرور تھا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے گی تو اس کے گھر والے یہی کریں گے کہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہیں اپنی شوہر کی رضامندی سے ہی کوئی کام کرنا چاہیے۔ عمل نے اس وقت بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ چپ چاپ جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ ارمان کو لگا تھا جب عمل کو حقیقت پتہ چلے گی تو وہ اس سے خوب لڑے گی، اور وہ یہی چاہتا تھا، لیکن جب ایسا کچھ نہ ہوا تو اسے بہت زیادہ حیرت ہوئی، اور وہ بہت دیر تک اسٹڈی میں بیٹھ کر عمل کے رد عمل کے متعلق سوچتا رہا، لیکن جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اس نے کمرے میں جا کر دیکھا کمرے میں اندھیرا تھا اور عمل سو چکی تھی۔ وہ بھی جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن بہت دیر تک اسے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو عمل پہلے سے اٹھ چکی تھی، اور اس نے ارمان کے لیے ناشتہ تیار کر دیا تھا۔ ارمان نے ناشتہ کیا اور وہ انتظار کرتا رہا، لیکن عمل نے اسے کوئی بات نہ کی، اور ارمان یونیورسٹی کے لیے چلا گیا۔ یونیورسٹی میں بھی اس کا دن اچھا نہ گزرا، اور وہ پورا دن لاشعوری طور پر عمل کے متعلق سوچتا رہا کہ آخر عمل نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا عمل کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں اتنی سوجی کیوں ہیں؟ کیا تم روتی رہی ہو؟ عمل نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے جانے لگی، لیکن ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اسے اپنے برابر میں بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ عمل اس مرتبہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی اور اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور کہنے لگی، ہاں، میں نے آپ کی ضد میں ہمیشہ پڑھائی کرنی چاہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا شوق بھی تھا، اور جب میں نے آپ سے ضد باندھی تھی تب میں بچی تھی اور میں آپ کو ناپسند کرتی تھی، لیکن جب آپ نے مجھ سے شادی کی بات کی تو مجھے لگنے لگا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، اور میں بھی آپ کو پسند کرنے لگی، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نہ صرف مجھے ناپسند کرتے ہیں بلکہ آپ نے صرف اور صرف میری ضد توڑنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔
तो अब मैं अपनी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती, और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी वैसी नहीं है जैसा कि मैंने उसके बारे में सोचा था। और यही बात सोच सोच कर मैं पूरा दिन रोती रही। अरमान ने जब उसकी बात सुनी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसे एहसास हुआ कि जब से उसकी शादी हुई है अमल उसका बहुत ख्याल रखने लगी है। अरमान भी कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पर उसको पसंद करने लगा था, और इसीलिए आज वो पूरा दिन यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा परेशान रहा था। जब उसने अमल को यूं ज़ारो कतार रोते देखा तो अमल को अपने सीने से लगा लिया और उसे चुप करवाकर उसे माफ़ी मांगी और उससे कहा कि मैं गलत रास्ते पर चला गया था, मुझे तुम्हारी ज़िद में इस कदर अंधा नहीं होना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, और मैं बिल्कुल तुम्हें भी अपना शौक़ पूरा करने से नहीं रोकूंगा। तुम कल से यूनिवर्सिटी जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती हो, और बल्कि अगर तुम चाहो तो तुम नौकरी भी कर सकती हो। तुम्हें ज़िंदगी में जो भी करना चाहोगी उसमें मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा, लेकिन तुम इस तरह से रो मत, क्योंकि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। अमल ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसका शौहर उसे पसंद करता है और वो उसकी ख्वाहिश पूरी करने में उसका साथ देने के लिए भी तैयार है।